مجھے ہر شمع دل کو سودے پنہا سے، جلاتا ہے مجھے ہر شمع دل کو سودے پنہا سے، میں تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ جناب سر، منہ چھوٹا ہے مگر آپ جیسے صاحب علم و دانش کے روبرو بڑی بات کرنے کا موقع ملا ہے تو دل کے پھپھولے سینے کے داغ سے جل اٹھے ہیں۔ جناب سر، اجازت دیجیے کہ میں تقدیر امم کے راز کا پردہ چاک کر سکوں، بتا سکوں کہ قومیں کیسے ابھرتی ہیں اور کیسے ڈوبتی ہیں۔ جناب سر، وقت کا پہیہ مسلسل گردش میں ہے، زندگی ہر لمحہ روا دوا ہے، زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، جو ان کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چلتا، جو صورت شمشیر دستے قضا میں اپنے عمل کا حساب نہیں دیتا، زمانہ اسے راستے میں ہی کچل کر رکھ دیتا ہے۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہی نہیں، ایک طرز عزیز اور خنجر تیز رکھنے کا عمل ہے۔ جناب صدر، جب ایمان کی قوت، علم کا سرمایہ اور خنجر کی تیزی یکجا ہو جاتی ہے تو پھر دشت و دشت بحر ظلمات میں بھی گھوڑے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ افریقہ کے تپتے صحراؤں اور یورپ کی کلیساؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھتی ہیں، ایران کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بت ہیبت سے منہ کے بل گرتے ہوئے وہ اللہ احد کہتے سنائی دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا جناب صدر؟ کمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں ہونے لگی، باغ کی پرانی روشیں ویراں ہوئی، عہد گل ختم ہوا، ڈالیوں سے زمزمہ پر دالے چمن رخصت ہوئے، تو سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہمارا فسانہ سب فسانوں میں بڑا گرفخیز ہے، زمین کیا آسمان بھی ہماری کچبینی پر آنسو بہاتا ہے، متاع کارواں لٹ گیا مگر کارواں بے حسی رہا اور اسی غفلت میں احساس زیاں بھی جاتا رہا۔ جناب صدر، ہم شمشیر و سنات کو بھول گئے اور طاؤس و رباب میں کھو گئے، صدیاں بیت گئیں اور ہمیں یاد تک نہ رہا کہ ہم زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ خواب غفلت میں کھوئے ہوئے تھے کہ ایک صدا سنائی دی، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ابھی آنکھ کھل ہی رہی تھی کہ ایک نہیں پنزار انسان نے سور پھونکا اور قوم جاگ اٹھی، منتشر ہجوم میں قوم گئی اور دنیا کے نقشے پر ایک نئی اسلامی ریاست کا اضافہ ہوا۔ جناب صدر، منزل پر آ کے شہادت جب حادثہ ہوا، منزل پہ آ کے شہادت جب حادثہ ہوا، میں سفر کو بھول گیا ہم سفر مجھے، کرسی کا کھیل شروع ہوا، ہمارے رہنما باہم دستوں گریباں ہو گئے اور پھر 6 افراد کی تاثیر ہوئی، چشمے فلک نے پلٹن کے میدان میں ہتھیار ڈالنے کا منظر بھی دیکھا، ملک درلخت ہوا اور شاعر آنسو بہانے لگا۔ میں روتا ہوں اے عرض وطن، میں روتا ہوں، میں روتا ہوں اے عرض وطن، میں روتا ہوں، میں نہکتے گلکار سیاہ تھا، اب مجھ پر یہ افتاد پڑی، پھولوں سے بچ کر چلتا ہوں، پھولوں سے بچ کر چلتا ہوں، کانٹوں کو دل میں چھپوتا ہوں، میں روتا ہوں اے عرض وطن، میں روتا ہوں، میں روتا ہوں اے عرض وطن، میں روتا ہوں۔ جناب صدر، مجھے صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی چمک کی قسم، مجھے محمود غزنوی کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے اٹھتی خاک کی قسم، مجھے قسم ہے طارق بن زیاد کی کشتیوں سے اٹھتے شعلوں کی، اور مجھے قسم ہے سلطان ٹیپو کے خون کی۔ قوموں کی تقدیر سرسنگیت سے نہیں لکھی جاتی، نور جہاں کے نغموں اور شاعر کے آنسوں سے نہیں لکھی جاتی، قوم کی تقدیر لہو سے لکھی جاتی ہے، گرم گرم سرخ لہو سے۔ پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، اور میری زندگانی کا یہی سما بھی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کی میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ والسلام۔